نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس مالک ارض و السماوات پر کہ جس کی توفیق اور تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس عظیم المرتبت ایمانی روحانی وجدانی بدم سعید میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ذکر یار میں بیتی ہوئی یہ چند گھڑیاں ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی. ماہ سفر المدفر ہے. اس ماہ مقدس کی 28 تاریخ کو شہزادہ مصطفیٰ دل بندے علی المرتضیٰ نور نگاہ فاطمہ الزہرا اہل اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد، میری مراد حضور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. میں ہر جگہ پہ یہ جملہ بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. بالخصوص ہم اہل سنت کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ جس سج دھج کے ساتھ گلی گلی محلے محلے گھر گھر کریا کریا گاؤں گاؤں شہر بشہر ذکر امام حسین ہوتا ہے، اس نہج پر ذکر حسن نہیں ہوتا. آپ نے محسوس کیا؟ میں علماء سے پوچھوں گا، نعت خوان حضرات سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی محرم میں شہادت امام حسین کی محفلیں بھی گھیل لیں اور مجھے کوئی بتائے کہ آپ نے سفر کے مہینے میں امام حسن کے کتنے پروگرام اٹینڈ کیے. فیصلہ ہو جائے گا. اکا دکا کی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن نہ ہونے کے برابر. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی قیامت کے دن حسن کا نانا پوچھے گا ضرور. یہ بات لکھ لیں، امام حسن کی ذات پر آپ اس دور کے ظلموں کو روتے ہیں نا، اس دور میں آپ کی ذات کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے، کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو دونوں شہزادوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی 19-20 کا فرق نہیں. ایک روایت کو مجھے دکھا دے، میں متلاشی ہوں، میں طالب علم ہوں. ایک روایت کو نہیں دکھا سکتا کہ تاجدار کائنات نے کوئی منصب حسین کو دیا ہو اور حسن کو نہ دیا. ایک دکھا دو، کوئی ایک شان دکھا دو جو حدیث میں امام حسن کے بارے تو ملتی ہو، امام حسین کے بارے نہ ملتی ہو. اگر جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے
تو میرے نبی نے پہلا نام حسن کا لیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے نبی نے پہلا نام حسن کا لیا. جنت کے اگر 2 پھول کہا ہے تو پہلا نام حسن کا لیا. پہلا نام حسن کا لیا. آپ نے تو صرف یہ سنا ہے نا کہ امام حسین حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے تھے اور میرے آقا نے سارا سجدہ لمبا کر دیا تھا. میں تمہاری جھولی کتابوں سے بھر دوں, جھولی کتابوں سے بھر دوں کہ امام حسین جتنی بار حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے نا اس سے دگنی بار میرا حسن سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کے پشت میں بیٹھا. میں دکھاتا. اور آقا کا عمل کیا ہوتا تھا کہ جب حضور سیدنا صدیق اکبر روایت کرتے, سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے, فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بھی حضور حالت سجدہ میں جاتے ہر سجدے پر حسن آپ کی گردن پہ بیٹھتا ہے اور حضور سار اٹھانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے اور اوپر سے حسن کو پیار سے اتارتے اور پھر میرا نبی ماتھا سجدے سے اٹھاتا. تم نے صرف امام حسین کا سنا ہوگا. یہ پہلی شان امام حسن کی ہے کہ امام حسن عمر میں پڑے ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم عدل کی تقریب پر کھولیں, بظاہر شان کو دیکھیں, بظاہر فضیلت کو دیکھیں تو دونوں شہزادے ہمیں برابر نظر آتے ہیں. لیکن اگر عدل کی تقریب پہ تولا جائے, یاد رکھیے ایک لفظ ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے, بول دو یار, عدل. اسا کھچڑی بنائی. عدل انصاف میں دوستو فرق ہے زمین و آسمان کا. اللہ کے جا کے 99 نام پڑھ لو, اللہ نے اپنا نام منصف نہیں رکھا. اب یہ باتیں کون سمجھے؟ اللہ نے اپنا نام منصف نہیں رکھا مگر وہ عادل ہے. اللہ منصف نہیں ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اللہ انصاف نہیں کرتا. ہم تو عرف عام میں کہتے ہیں اللہ انصاف کر سی. تیری میری لڑائی ہو گئی ہے نا تو کیا کر سی اللہ؟ اور بھلیو لوگوں, اللہ انصاف نہیں کرتا, اللہ عدل کرتا ہے. انصاف یہ تمہاری شان ہے اور عدل میرے خدا کی شان ہے. ہوں تسی پریشان ہو گئے, میں تھوڑا جا حضور نے میں سمجھانا میں عدل کی انصاف کی. بھائی انصاف ہے نصف سے, انصاف ہے نصف سے یعنی آدھا آدھا. انصاف برابری کا نام ہے, عدل برابری کو نہیں کہتے. عدل جس کا جتنا بنتا ہو اسے اتنا دیا جاتا ہے. عدل کبھی انصاف نہیں ہوتا. عدل کا نام انصاف ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں. ایک ماں, اللہ رسول کے بعد سب سے خالص محبت بندے کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ والدین کے ساتھ. اور بالخصوص حضور نے ماں کو درجہ دیا ہے. اب ماں کے ہیں 2 بیٹے. ماں ناشتہ لے کے آئی ہے. مثال دینا اللہ کی سنت ہے. قرآن مجید میں 1000 مثال اللہ نے دی بات کو سمجھانے کے لیے. 2 بیٹے ہیں, ماں ناشتہ لے کے آئی ہے. ایک شابی کے اندر, ٹرے کے اندر 2 روٹیاں ہیں اور انڈے کا سالن ہے. ایک چاولوں کی پلیٹ ہے, کھچڑی سمجھ لیں, چاولوں کی پلیٹ ہے. اب انصاف کیا ہے کہ ماں دونوں بیٹوں کو ایک ایک روٹی دے گی, ایسے ہی ہے, آدھا آدھا انڈا دے گی اور آدھی آدھی چاولوں کی پلیٹ دے گی. یہ ہے انصاف. لیکن ماں کو پتا ہے میرا ایک پتر بیمار ہے, اب اس کو ڈاکٹر نے روٹی منع کر رکھی ہے. اب وہ جو تندرست ہے اسے پراٹھا دے گی, جو بیمار ہے اسے چاول دے گی. اسے عدل نہیں کہتے, اسے انصاف نہیں کہتے, اس کو عدل کہتے ہیں. میں ایڈو سوکھا نہیں کر سکتا, ایڈو سوکھا میں کر کے نہیں سکتا. بھائی جو جس کا حقدار ہے اسے وہ دینا, یہ کیا ہے؟ عدل. عام
इंसाफ के तराजू में हसन हुसैन बराबर है, लेकिन अदल के तराजू में बराबर नहीं है। मैं बताता, इंसाफ के तराजू में हसन हुसैन का मुकाम बराबर है, अदल के मकाम में नहीं। 3 वजह से इमाम हुसैन से मेरा इमाम हसन फजीलत वाला है। 3 वजह से इमाम हुसैन से ज्यादा फजीलत इमाम, ये है अदल। ये क्या है? पहली वजह, छोटे भाई पर बड़े भाई पर कोई फजीलत होती है कि नहीं? ये फजीलत किधर ले जाओगे? दस जाओ जिथे मैं गलत हो जाए मुझे रोक ले, बड़ा मैं भाई है, रोक रहे हैं जहां गलत बोलूं। अगर आपका भाई दर्जे में बड़ा भाई हो सकता है तो हुसैन का बड़ा भाई दर्जे में आना क्यों नहीं? बढ़िया सादा गल्ला में कोई इल्मी पर चली जा रही। बड़ा भाई, मेरे आका ने फरमाया बड़ा भाई बाप की मानद होता है, बड़ा भाई बाप की मानद होता है। इसका मतलब ये है कि अली पाक के दुनिया से जाने के बाद हसन हुसैन का बाप भी था। इनकार कर दो जरा, कोई इनकार करके दिखाए मुझे। इमाम हसन बड़े भाई होने के नाते भी अफजल है और दर्जाए बाप होने पर भी अफजल है। एक वजह, चलो दोनों को एक कर, इन दोनों वजूहात को एक कर लो। दूसरी वजह यह है, दिल के कान खोल के सुनना, दिल के कान। इमाम हुसैन हसन के इमाम नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात के बैठो तो मैं छोड़ देना, क्या बात। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। वाह 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 वाह। इमाम हुसैन हसन के इमाम नहीं है। लगाओ जो फतवा लगाना मुझ पे, मैं बर्दाश्त कर लूं। डंके के चोट पर कहता हूं, इमाम हुसैन इमाम हसन के इमाम नहीं है, पर इमाम हुसैन जब तक जिंदा रहे हसन उनका इमाम था। अब फजीलत किधर ले जाओ? जब तक अली और मुर्तजा जिंदा थे, आज भी जिंदा है लेकिन मैं सारी जिंदगी की बात कर रहा हूं, जब तक अली पाक हयात थे वो हसन हुसैन के इमाम। पहला इमाम कौन है? कभी किसी को सुनिया या नहीं? पहला इमाम कौन है? बोलो यार, ऊंची बोल दो, डर किस बात का? तुसी सुन नहीं रहोगे इंशाअल्लाह, ऊंची बोलो। पहला इमाम कौन सा है? अली और मुर्तजा। तो जब तक इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे और मौला अली का साया सलामत था, इमाम कौन था? अली पाक। इसका मतलब है कि दोनों बेटे अली के ताबे थे, दोनों शहजादे मौला अली के ताबे थे। जिस वक्त अली पाक का शहादत हो गई और इमामत का ताज आया, हुसैन के सर पे नहीं, इमाम हसन के सर पे। फिर बोलिए हुसैन किसके ताबे था? सुभान अल्लाह। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये दूसरा दर्जा है कि इमाम हुसैन के भी इमाम इमाम हसन है। बोलो है कि नहीं है? ऊंचा बोले हैं। तो इमाम होने के नाते अदल तकादा करता है कि फजीलत इमाम हसन की बुलंद। तीसरा दर्जा जो इमाम हसन को फिर देता है, इमाम हुसैन खलीफा राशिद नहीं है। उनकी अजमत अपनी जगह, उनकी गली के कुत्तों पे मेरी औलाद कुर्बान, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, इमाम हुसैन खलीफा राशिद नहीं है। अब खुलफाए राशिदीन का भी कोई दर्जा है कि नहीं? बोलिए ना। खुलफाए राशिदीन और हम अहले सुन्नत का ये मुसल्लम अकीदा है कि ताजदार कायनात के कुल सहाबा में से, या ताजदार कायनात के कुल सहाबा में से फतह मक्का वाले अफजल हैं। फतह मक्का से जो पहले ईमान लाए वो सहाबा बाद में ईमान लाने वालों से अफजल हैं, और जो ईमान पहले लाए उनमें वो 314 अफजल हैं।
جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. دوسرا میرا خیال ہے 313 سنے ہیں, یہ غلط ہے. جنگ بدر میں 313 نہیں تھے, 314. ہاں میں مولوی نہیں ہوں کہ بغیر دلیل کے بات کرتا ہوں, میں ذمہ دار. 314 صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور وہ کل صحابہ سے افضل ہیں. پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ افضل ہیں. ان 313 میں سے 10 عشرہ اور 10 میں سے جو 5 خلفائے راشدین ہیں, جو 5 خلفائے اور 5ویں خلیفہ کون ہے؟ پنجویں خلیفہ راشد کو اور تساں تے پتراں نوں 4 یاد کروائے نے. ساڈی دین یاد دے سلیبس تے 4, ساڈیاں مسیتاں تے 4. کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ساڈیاں منقبتاں وچ 4, ساڈے سلیبس تے 4. ایم اے اسلامیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو دے وچ بھی 4. یہ سب جھوٹ ہے. اگر حسن کی خلافت مسلم نہیں ہے, مجھے رب کی عزت کی قسم چاروں خلافت مسلم نہیں ہو سکتے. ہر نبی دا بھرم آخری نبی نے رکھیا کہ نہیں؟ انجے ہر خلیفے دا بھرم آخری خلیفہ نے, انجے ہر خلیفے دا بھرم. اور سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حضور صحابہ نے مسلم کی, عمر فاروق کی خلافت صحابہ نے مسلم کی, عثمان غنی کی خلافت صحابہ نے مسلم کی, علی اور مرتضیٰ کی خلافت صحابہ نے. میں خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرا حسن وہ ہے جس کی خلافت کا اشارہ میرا رسول خود دے دیا. تو جب امام حسن خلیفہ راشد ہیں تو پھر اس درجے سے امام حسین سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیے یار. کچھ ہمیں کوئی خوف خدا ہونا چاہیے. جس طرح ذکر حسین ہوتا ہے اسی طرح ذکر. بس آخری ایک واقعہ سنا کر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. سب سے پہلے ایران والوں نے سیدنا امام حسن پاک کی خلافت میں آپ کی دعوت کی. امام حسن پاک کی خلافت کی اور آپ کی دعوت کی. مرید کافی تھے وہاں. اب پیر آ رہا ہو تو مریدوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جنہیں مرید ہو تو بولو, پیر آ رہا ہو گھر میں تو مریدوں کی خوشی دیدنی ہوتی. اب ان کو پتا چلا, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے امیر زادوں نے میٹنگ کی کہ زہرا کا پتر پہلی دفعہ آ رہا, اس کے لیے نا حسب توفیق کچھ تحفے خریدے جائیں گے نذرانہ پیش کرنے کے لیے. پیران کو نذرانہ پیش کرنا ایک پرانی سنت ہے, آج دی پیداوار نہیں, یہ پرانی سنت. کچھ نذرانہ پیش کرنے کے لیے تحفے خریدے جائیں. ان میں ایک غریب موچی بھی تھا. بس میری آخری بات ہے, پلے پڑ گئے تو میں سمجھا گا کہ میرا گھنٹے لگتا. ایک غریب, اس نے جب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سونے کی یہ چیز بنوا کے لاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں چاندی کی یہ بنوا کے لاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنا اچھا لباس دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنی اچھی دستار دوں گا. سن کے بیچارہ گھر آ گیا, بڑا پریشان, آنکھوں میں آنسو. بیوی کہتی ہے کرما لیا, رونا کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو نا میرا پیر آ رہا ہے. وہ صرف میرا نہیں, کل کائنات کا پیر. امام حسن آ رہے ہیں, لوگوں نے مشورہ کیے ہیں میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میرے تے کول کچھ نہیں. اب میں اس لیے روتا پریشان ہوں کہ میں امام حسن کی خدمت میں کیا پیش کروں. اس نے کہا بھول گیا ہے تیرے کول تے ایک بڑا چنگا ہنر ہے. اس نے کہا ہنر تو ہے. اس نے کہا تو امام پاک کا نا جوتا بنا. توجہ چاہتے ہیں, تو امام پاک کا جتنی اچھی کوالٹی کا بنا سکتا ہے, جتنا میٹیریل اچھا لگا سکتا ہے امام حسن پاک کے لیے, تو انہوں نے کہا کر مالی یہ تو کام بھی سب تو بات ہو گیا, یہ تو میرے دینے کی نہیں سی. انشاءاللہ بیوی بھی سیانی ہوئے یہ سیاح مشورہ دے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ بیوی کا مشورہ تھا نا بابا, بیوی کا. تو آپ نے نا اس غریب نبوچی نے ایک بڑا عالیشان قسم کا اپنی اوقات سے بڑھ کر جوتا تیار کیا. اب وہ دن آ گیا جب کونین کا شہزادہ آنے والا تھا. یہ صبح نہایا, کپڑے اچھے پہنے, وہ جوتا اٹھایا کہ میں لے کے اس جگہ پہ چلتا ہوں جہاں
آقا نے تشریف لانا ہے، بیوی کہتی ہے کدھر جا رہا ہے؟ جناب میں جا رہا ہوں امام حسن کی مجلس میں، امام حسن آنے والے ہیں۔ فرمایا ٹھہر جا، تجھے ادب نہیں آتا؟ اس طرح جا کے ننگا جوتا پیش کرے گا؟ اس کی پہلے پیکنگ تو کر، واہ واہ کیا بات ہے اس جوتے کی پہلے پیکنگ کر۔ اس نے کہا وہ ڈبہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ اس نے کہا ڈبے کی ضرورت نہیں، یہ میرا دوپٹہ لے، یہ میرا دوپٹہ لے اور میرے دوپٹے میں اس جوتے کو کور کر کے پیک کر کے لے جا۔ اب بیچارہ آیا، انہوں نے کہ گل دسو کوئی غریباں نوں اگے آن دیندا ہے؟ جلسہ پاوے مذہبی ہوئے تو پاوے سیاسی ہو، غریبوں کو کوئی فرنٹ سیٹ پہ نہیں آنے دیتا۔ یہ بیچارہ وہاں بیٹھا جہاں جوتے پڑے ہوئے تھے لوگ۔ اب امام حسن سٹیج پر ہیں، مجمع عام ہے، لیکن یار کی نگاہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ شالا دنیا دیکھے نہ دیکھے، یار دیکھے، محبوب دیکھے۔ امام حسن کی نظر پھر رہی تھی، وہ بندہ کدھر جنہوں میں تلاش کر رہا، دور نگاہ پڑی اس موچی پر، ساتھ خادم بیٹھا تھا، فرمایا جا وہ جو بندہ اینڈ پہ بیٹھا ہے نا اسے بلا۔ اتنی دیر میں جو آپ کے پاس ٹیبل پڑا تھا یا جو بھی پڑا تھا، وہ ہیرے جواہرات کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ جو کچھ بھی تھا لوگوں نے پیش کیا، وہ ٹیبل بھرا پڑا تھا مال اسباب کا۔ آپ نے فرمایا اس غریب کو بلاؤ۔ وہ موچی آ گیا، فرمایا تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو لے کے آیا کچھ؟ میں ایک کاریگر ہوں، موچی ہوں، جوتے تیار کرتا ہوں، آپ کے لیے جوتا لے کے آیا ہوں۔ حضور ناپ میرے پاس نہیں تھا، بنایا انداز دیتے پہلے تو انہوں ملاقات کے نہیں اندازے سے بنایا ہے۔ حضور ایک دفعہ میرے سامنے نہ پہن کے چیک کریں، کسی دا تحفہ اس وقت آپ نے استعمال نہیں کیتا، ایک کیتا خوش نصیبہ جیدہ تحفہ اس سے پہلے قبول بھی ہویا، امام حسن نے پاؤں میں ڈالا۔ اب جو کاریگر ہوتا ہے محسوس کر لیتا کہ نہیں کر لیتا؟ کاریگر کو محسوس ہوا کہ جناب کو نا جوتا تنگ کر رہا، تھوڑا سا میرے سے چھوٹا بنا، ناپ نہیں سی نا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور یہ مجھے اتار کے واپس کر دیں، اب میں نے آپ کا پاؤں مبارک دیکھ لیا ہے، اب میں دوبارہ اس پاؤں کا جوتا بنا کر توڑ مدینے آ کے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہی رکھنا ہے جوتا، یہی پہننا ہے۔ وہ موچی کہتا حضور جب آپ چلیں گے نا تو آپ کے پاؤں کو تنگ کرے گا، جواب سنو لجپال کا۔ لجپال نے فرمایا جوں جوں چلوں گا تنگ کرے گا، تو مجھے یاد تو آئے گا۔ واہ واہ واہ، جوں چلوں گا جوتا تنگ کرے گا، تو مجھے یاد تو آئے گا۔ وہ اور خوش ہو گیا، ہن امیر ویندرے پہ بوتھے بنا بنا کے دیے، غریب تے بادی لگ گئے۔ وہ واپس جانے لگا نا، تھوڑا سا چلا، آپ نے فرمایا پلٹ کے دفعہ، بس آخری جملے، پلٹ کے واپس آیا، فرمایا یہ جتنے تحفے مجھے ملے ہیں نا یہ سارے تیرے، یہ سارے تیرے، یہ سارے تیرے۔ اس نے اتنی گٹھری بھری، سر پہ رکھا، واپس چلا، تھوڑی دور چلا، آپ نے پھر بلایا، فرمایا واپس آتے دنیا ہے، آخرت نہیں لینی، یہ مال تو دنیا کا ہے، آخرت نہیں لینی۔ حضور وہ کیا فرمایا میرا تجھ سے وعدہ ہے، جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا نا تو میری دائیں انگلی پکڑا ہوا، تجھے میں انگلی سے پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ نعرے بلند ہو گئے، بلے بلے ٹور بن گئے، غریب ٹور بن گئے۔ اب جب واپس چلنے لگا نا آپ نے پھر کرما لیا، ایک باری موڑ واپس، اب پھر آیا حضور دنیا بھی مل گئی ہے، آخرت بھی مل گئی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ فرمایا تو وہ جی نے دوپٹہ دلے وہ دے واسطے کوئی نہیں رہنا، تم جا کے میرا پیغام دیویں بھائی میں حسن دی گلی پھاڑ کے جنت سے جانا ہے، تو قیامت الفاطمہ تو زہرا دے گی، اللہ علیہ